بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ یہ تین حسد، کینہ اور غضب ناک اگر کسی کو سزا دیتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنی جان کو رنج و بلا میں ڈالتے ہیں۔ حسد کو کسی سے دوستی نہیں اور خائن سے کبھی وفا نہیں ہوتی۔ مسعود کی نعمت کے زوال کے سوا حاسد کے مرض کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ حسد غم میں، جاہل حیرانی میں اور حرص مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ حسد خیال کرتا ہے کہ مسعود سے نعمت زائل ہو کر اسے مل جائے گی، جبکہ یہ خیال بالکل غلط اور فضول ہوتا ہے۔ حسد ایک لا علاج بیماری ہے جو حاسد یا مسعود کی موت تک دور نہیں ہوتی۔ اے اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے اس سے زیادہ مجھے اچھا کر دے، اور جو میرے عیب انہیں معلوم نہیں وہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے دامن عفو میں چھپا دے۔ حسد ہمیشہ حسرت میں رہنے کی حالت اور حرص برائی کی بنیاد ہوتی ہے۔ دوستو، حسد ایک بہت بڑا عیب ہے اور نہایت تکلیف دہ زخم ہے۔ جب تک کہ مسعود کو وہ تکلیف نہ آئے جس کو حسد چاہتا ہے، اسے کبھی چین و آرام نہیں حاصل ہو سکتا۔ حسد تقدیر اللہ پر ناراض ہوتا ہے اور لغو باتیں گمراہی میں ڈالتی ہیں۔ حسد آدمی لوگوں کی برائی پر خوش اور ان کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے۔ حسد کی عادت ہے کہ باتوں میں دوستی اور محبت ظاہر کرتا ہے اور معاملات میں دشمنی مخفی رکھتا ہے۔ حسد کو کبھی شفا نہیں، خائن سے کبھی وفا نہیں اور بخیل سے کبھی مرمت نہیں ہوتی۔ حسد کو گو بظاہر تندرست نظر آتا ہے لیکن وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ حسد کرنے والا کبھی تندرست نہیں ہوتا، یہ اندر ہی اندر سے ایک دوسرے سے جل بڑھ کر اندر ہی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن حسد انسان کو، جیسے کہ کہتے ہیں، اگر کوئی حسد کرتا ہے، اگر نظر لگ جائے نا تو اونٹ کو بھی ہانڈی تک لے آتی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے حسد۔ حسد غم پیدا کرتا ہے اور غم بدن کو پگھلا دیتا ہے۔ اس شخص نے بزرگی کو حاصل نہیں کیا جس نے حسد کو اختیار کیا۔ اپنے دل کو حسد سے پاک رکھو، کیونکہ یہ ایک اندرونی غم ہے جو گھن کی طرح بدن کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ حسد بہت کمینی حسرت اور بخل ایک طرح کا عذاب ہے۔ ایمان نہایت افضل ایمانت اور شہوت پرستی بہت بڑا دشمن ہے۔ حسد کبھی خوش نہیں ہوتا اور عقل مند کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ حسد ذلیل کرتا ہے اور کینہ سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حسد اور کینہ سے منع فرمایا ہے۔ حسد بدن کو مٹا دیتا ہے اور شریف آدمی حسد سے بیزار رہتا ہے۔ حسد کا ثمرہ دنیا اور آخرت کی شقاوت اور بدبختی، اور عقل کا ثمرہ دنیا سے ناخوش ہونا اور نفس کی خواہش کو دل سے نکال دینا ہے۔ آدمی کا سب سے بڑا ساتھی حسد ہے اور سب سے برا ساتھی ہے یہ، اور دل میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان میں سب سے بری مصیبت جہالت اور نادانی ہے۔ حسد ہمیشہ بیمار اور بخیل ہمیشہ ذلیل ہے۔ حسد سے پرہیز کیجیے کیونکہ یہ نفس کے لیے عیب ہے۔ حسد سے پرہیز کیجیے کہ نہایت بری حسرت اور سخت کبھی عادت ہے۔ دوستو، آخر زنگ ہی ہوتا ہے جو لوہے کو کھاتا ہے، یہاں تک کہ اسے بالکل مٹا دیتا ہے، ویسا ہی حسد بدن کو کھاتا ہے یہاں تک کہ اسے نحیف والا غر بنا دیتا ہے۔ جس قدر کسی کے ساتھ حسد زیادہ ہو اسی قدر اس کے ساتھ کینہ اور عداوت بڑھ جاتی ہے۔ رنج و غم کا سبب حسد اور فتنوں کا سبب کینہ اور بغض ہے۔ حسد ہمیشہ نہایت بے چین رہتا ہے۔ کم بخت حسد مسعود کی موت یا زوال نعمت کے بغیر اس سے خوش نہیں رہتا۔ بدن کے ہمیشہ بیمار رہنے سے بڑھ کر کوئی بڑی مصیبت نہیں، اور حسد سے بڑھ کر کوئی بلا زیادہ سخت نہیں ہوتی۔ تیرے حسد کی طرف سے تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ تیری ناخوشی خوش ہوتی ہے، تیری ناخوشی سے خوش ہوتا ہے جو شخص، وہی سب سے بڑا حسد ہے۔ حسد کی حالت پر سخت افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رنج میں رہتا ہے۔ حسد کا بھلا نہ ہو کہ یہ ایسی لا علاج بیماری ہے کہ ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑتی ہے کسی کو بھی۔ ہر ایک بلند مرتبہ شخص پر لوگ حسد کیا کرتے ہیں۔ حسد کو راحت و آرام نہیں ہوتی اور کینہ ور کی درستی کا قیام نہیں ہوتا۔ اگر تم بہت بڑی بلندی پر پہنچ گئے ہو تو اس کو کسی کے سامنے
سامنے زیادہ ظاہر مت کرو، اگر لوگوں کے سامنے خود ظاہر ہوتا ہے تو وہ ہونے دیں، یہ قدرتی عمل ہے، لیکن اگر تم خود لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرو گے تو لوگ حسد کر کر کے تمہیں برباد کر دیں گے۔ مجھے تعجب ہے کہ حسد لوگوں کے بدن کی سلامتی سے کیوں کر غافل ہے۔ حسد کے برابر کوئی بیماری نہیں ہوتی اور سعادت کے برابر کوئی شرافت اور بزرگواری نہیں ہوتی۔ غصے اور غلبے کے وقت بردباروں کے حلم کا امتحان کیا جاتا ہے اور اپنے نفس پر اثار کرنے کے وقت شریفوں کا جوہر کھلتا اور ظہور پاتا ہے۔ وہ شخص حلیم اور برباد نہیں ہے کہ جب عاجز ہو تو کچھ نہ کہے اور جب قدرت پائے تو انتقام لینے میں اپنے ہاتھ دکھلائے، بلکہ حلیم و بردبار وہ شخص ہے کہ جب اسے قدرت اور طاقت ہو تو لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرے اور اس کے ہر ایک کام میں حلم اور بردباری اس پر غالب رہے۔ اچھی ہنسی مسکرانا اور اچھی بردباری تکلف سے حلم اختیار کرنا ہے۔ غصے کے وقت حلم اور بردباری کی قوت بدلہ لینے کی قوت سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ حلم اور بردباری سنجیدگی وقار کے لیے کافی اور کم عقلی عیب وار کے واسطے وافی ہے۔ جو شخص اپنے غضب کے خلاف کرتا ہے وہ حلم اور بردباری کے احکام پر چلتا ہے۔ جزاک اللہ۔